وزیراعظم محمد شہباز شریف سے پاکستان میں سعودی عرب کے سفیر نواف بن سعید المالکی کی الوداعی ملاقات۔ وزیراعظم نے سعودی سفیر کو پاکستان میں سفارتی ذمہ داریاں کامیابی سے مکمل کرنے پر مبارکباد دی۔ دو طرفہ برادرانہ اور تصویراتی تعلقات کے مزید استحکام کے لیے خدمات کو سراہا۔ وزیراعظم کا خادم حرمین شریفین اور سعودی ولی عہد کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار۔ وزیراعظم کی علاقائی امن و استحکام کے لیے سعودی عرب کے اہم کردار کی تعریف۔ سعودی سفیر نے پاکستان میں ملنے والی گرمجوشی، تعاون اور مہمان نوازی پر وزیراعظم کا شکریہ ادا کیا۔ SIFC کی سہولت کاری سے پاک سعودی سرمایہ کاری اقتصادی تعاون میں اہم پیش رفت۔ پاکستان سعودی جوائنٹ بزنس کونسل کے چیئرمین شہزادہ منصور بن محمد السعود کی قیادت میں اعلیٰ سطح سعودی کاروباری وفد کا دورہ پاکستان۔ وفد کی توانائی، پیٹرولیم، نجکاری، صنعت، مواصلات اور ہائی ویز سمیت ترجیحی شعبوں میں سرمایہ کاری پر بات چیت، اہم ملاقاتیں، G2G اور B2B تعاون کے تحت سعودی سرمایہ کاری کے امکانات کا جائزہ۔ چیف آف ڈیفنس فورسز کا دورہ پاکستان کی جاری ثالثی کی کوششوں کے تناظر میں کیا گیا۔ ایرانی قیادت نے کشیدگی میں کمی اور تنازع کے پرامن حل کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا ہے۔ پاکستان ایران امریکہ کشیدگی میں کمی اور امن مذاکرات کی بحالی کے لیے سفارتی کوششیں جاری رکھے گا۔ معرکہ حق کے دوران پاکستان نے بھارتی فضائی کارروائیوں کو ناکام بنایا۔ نئی دلی میں پاکستانی کونسل کنسٹرکشن کے باہر تعمیرات مسمار کیے جانے پر پاکستان نے شدید احتجاج کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی۔ وزیر مواصلات عبدالعلیم خان سے قطر کے پرنس شیخ نائف بن عید الثانی کی اسلام آباد میں ملاقات۔ پاکستان اور قطر کے باہمی دلچسپی کے امور اور دو طرفہ تعاون پر تبادلہ خیال۔ شیخ نائف بن عید الثانی کا پاکستان کے مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری میں اظہار دلچسپی۔ قطر سے سرمایہ کاری کا خیر مقدم کریں گے عبدالعلیم خان۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی سنکیانگ میں ٹائر اینڈ وزڈم ڈیری کمپنی کے ہیڈ کوارٹرز آمد۔ وزیر اعلیٰ کا ٹائر اینڈ وزڈم ڈیری ورک سے مختلف شعبوں کا دورہ، ملک پروسیسنگ کے مختلف مراحل کا ڈیجیٹل معائنہ، ماہرین نے مصنوعات کی تیاری سے آگاہ کیا۔ پنجاب میں لائف سٹاک کے فروغ اور دیہی خواتین کی مالی خود مختاری کے منصوبے کامیابی سے جاری ہیں، مریم نواز شریف۔ وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کی زیر صدارت SSGCL کا اجلاس۔ SSGCL کی کارکردگی، اصلاحات اور مالی پائیداری کا جائزہ۔ گیس سبسڈی اور قیمتوں کے سلیب پر نظر ثانی ضروری ہے۔ کمزور طبقات کو ٹارگیٹڈ سماجی تحفظ دیا جائے۔ گیس چوری اور نقصانات میں کمی ادارے کی مالی پائیداری کے لیے ناگزیر ہے، وفاقی وزیر علی پرویز ملک۔ سیکورٹی فورسز کی خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان کے دہشت گردوں کے خلاف کامیاب کارروائیاں۔ 11 دہشت گرد جہنم واصل۔ بنوں میں خفیہ اطلاعات پر کارروائی میں 2 دہشت گرد مارے گئے۔ جنوبی وزیرستان کے علاقے لدھا میں آپریشن کے دوران 5 خوارج ہلاک۔ بلوچستان کے ضلع خزدار میں 4 خارجی جہنم واصل کیے گئے۔ سیکورٹی فورسز نے فتنہ الہندوستان کے دہشت گردوں کو کوارڈ کاپٹر کی مدد سے مؤثر انداز میں نشانہ بنایا۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کا بنوں میں دہشت گردوں کے خلاف کامیاب کارروائی پر سیکورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ دہشت گردوں کو ہلاک کرنے پر سیکورٹی فورسز کی ستائش۔ بیرونی پشت پناہی میں سرگرم دہشت گرد عناصر کا خاتمہ ناگزیر ہے۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم کا ملک سے ہر قسم کی دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے عزم کا اعادہ۔ دینی مدارس کے بینک اکاؤنٹس کھولنے کے دیرینہ مسئلے کے حل کی جانب اہم پیش رفت۔ ڈائریکٹوریٹ جنرل مذہبی تعلیم کے زیر اہتمام دینی بورڈز اور جامعات کے قائدین کی مشاورتی کانفرنس۔ مدارس کے بینک اکاؤنٹس کھولنے میں قانونی اور انتظامی رکاوٹیں مرحلہ وار دور کرنے پر اتفاق۔ دینی مدارس کے بینک اکاؤنٹس کھولنے کے لیے مرحلہ وار عمل کا آغاز اسلام آباد سے کیا جائے گا۔ اسلام آباد میں ہونے والی پیش رفت کو دیگر صوبوں اور علاقوں کے لیے قابل عمل نمونہ بنایا جا سکتا ہے۔ پیمز اسپتال میں نومولود بچوں کی ہلاکت کا افسوسناک واقعہ۔ اقوام متحدہ، سعودی عرب، ترکی اور ایران کی پاکستان سے تعزیت اور اظہار افسوس۔ مشکل کی گھڑی میں حکومت پاکستان اور عوام کے ساتھ ہیں۔ پاکستان اور اس کے عوام کے لیے امن و سلامتی کی دعا کرتے ہیں۔ اقوام متحدہ اور تینوں ممالک کا متاثرہ خاندانوں کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار۔
ایرانی وزیر خارجہ کا اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل، سلامتی کونسل اور تمام رکن ممالک کو خط نئی امریکی پابندیوں کو ریاستی اور معاشی دہشت گردی قرار دے دیا۔ امریکہ جنگ میں ناکامی کے بعد اب ایران کے دیگر ممالک کے ساتھ اقتصادی تعلقات کو خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ پابندیوں سے شہریوں کی زندگی متاثر ہوتی ہے۔ رکن ممالک امریکی پابندیوں کو تسلیم یا ان پر عمل نہ کریں۔ عباس اراغچی۔ نیپال میں شدید سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ سے 162 سے زائد افراد ہلاک، بھارتی شہریوں سمیت سینکڑوں سیاح لاپتہ، سیلابی ریلوں میں کئی عمارتیں اور پل بہہ گئے، متاثرہ علاقوں میں ریسکیو اور تلاشی کی کارروائیاں جاری۔ صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا نیپال میں سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ سے انسانی جانوں کے ضیاع پر اظہار افسوس، مشکل گھڑی میں نیپال کی حکومت اور عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار۔